دعا ایک بڑی اہم عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت آپ کو قرآن مجید میں وہاں ملے گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کیا ہے، یعنی روزے کو فرض کرنے کے بارے میں بتایا ہے اور روزے کے کچھ احکام و مسائل بیان کیے ہیں۔ درمیان میں یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اگر مجھ سے سوال کریں تو میرے بارے میں کہہ دو میں بہت قریب ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے کہا سلف کا یہ معمول رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دعا سے مایوس نہ ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری مطلوبہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہم جو چیز اللہ سے چاہ رہے ہیں وہ ہمیں میسر نہیں آ رہی ہے۔ تو 10 دن، 1 ہفتہ، 25 دن، 1 مہینہ دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ چیز ان کو نہیں ملتی ہے تو پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہم اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہیں، اللہ سے جو سوال کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ابھی ضروری ہے یا بعد میں ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں اللہ دے دے گا ہمارے مانگنے کی وجہ سے تو ہمارا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، یا اگر ضروری بھی ہے تو اللہ کب دے گا اس کو لمبا وقت لگے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کہ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کب دینی ہے، نہیں دینی ہے، ہم کو بس دعا کرنا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیے دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے، اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ بتائی گئی کہ اگر وہ چیز اسے نہیں ملتی ہے تو دعا جو کیا ہے اس نے، اس کے بدلے میں اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس پر کوئی بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے، کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اسے ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 3 شکلیں ہیں۔ ایک تو مطلوبہ چیز مل جاتی ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو کم از کم اجر و ثواب تو کہیں نہیں گیا ہے۔ اچھا، اور جو مطلوبہ چیز ملتی ہے، ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ مل بھی جاتی ہے، ملتی بھی ہے، تو اس کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ فوراً مل جاتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل جب نکلے تھے اور جب آندھی آئی، بارش ہونے لگی تو ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر چھپ گئے، اور ایک بھاری چٹان آ کر کے اس غار، جس غار میں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے، غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ تو تینوں کے تینوں نے باری باری دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے اپنے نیک کام کا وسیلہ اور سہارا لیا، وہ دعائیں کی انہوں نے، اور وہ دعا کرنے کی وجہ سے وہ پتھر جو سامنے آ گیا تھا اور رکاوٹ بن گیا تھا باہر نکلنے کے لیے، دروازہ بند ہو گیا تھا، ان دعا کے نتیجے میں وہ پتھر ہٹ گیا۔ یعنی دعا کی فوراً مطلوبہ چیز حاصل ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، نکل گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب چیز اللہ سے مانگتا ہے، کوئی مطلوبہ چیز سوال کرتا ہے، تو وہ فوراً اللہ دے دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ فوراً نہیں ملتی ہے، اس کو ایک لمبا وقت لگتا ہے، ایک عرصہ لگتا ہے، ایک مدت کے بعد اللہ وہ دیتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میرے بعد ایک رسول کو بھیج دینا، ایک پیغمبر کو بھیج دینا جو میرے بعد میری ذریت کی، میری نسل کی تربیت کر سکے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے۔ اے اللہ میرے بعد ایک ایسے نبی کو بھیجنا۔ تو اس دعا کے نتیجے میں، اور یہ دعا قبول ہوئی کب؟ 1000 سال کے بعد، کئی سالوں کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد یہ دعا قبول ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا دعوت بابی ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ تو بہرحال یہاں بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ دعا قبول ہوئی، لیکن وہ رزلٹ کب آیا؟ ایک لمبے عرصے کے بعد آیا۔ تو بہرحال دعا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، دعا کرنا کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ دعا کا کرنا بھی ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اور دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات
اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔